میں آپ سب کو آج ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، میڈیا کے تمام دوستوں کو، اور آپ کی توسط سے پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی نے سال 1447 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 15ویں سو ولادت باشہادت کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ موقع نہ صرف ہمارے لیے ایک عظیم روحانی اور تاریخی اعزاز ہے، بلکہ قومی وحدت اور مذہبی ہمانگی کو مضبوط کرنے کا ایک شاندار موقع بھی ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں 1 تا 12 ربیع الاول، جو کل سے 1 ربیع الاول شروع ہوگی، عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے گا، جس کا سب سے اہم حصہ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کے اہم حکومتی شخصیات، ممتاز علماء کرام، سفارتکار اور ملک و بیرون ملک سے آنے والے معزز مہمان شریک ہوں گے۔ اس سال کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے مفید استعمال کی تعلیم و تربیت میں ریاستی ذمہ داریاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دوبارہ یہ پڑھتا ہوں کیونکہ اس کا خاص تعلق آپ لوگوں سے بھی ہے اور سب سے ہے۔ سوشل میڈیا کے مفید استعمال کی تعلیم و تربیت میں ریاستی ذمہ داریاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ یہ حشرہ ملک بھر میں بھرپور جوش و جذبہ سے منایا جائے گا۔ وفاقی وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی نے اس سلسلے میں ایک جامع پروگرام ترتیب دے کر تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو ارسال کیا ہے، اور اسی طرح OIC کی قرارداد 15/51C اور قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کی متفقہ قراردادوں کے مطابق بھی سال 1447 ہجری کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باشہادت کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومتوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ تقریبات کا انعقاد کریں۔ ان تقریبات میں صوبائی سطح پر سیرت کانفرنسیں، محافلات، سیمینارز، مقابلے اور طلباء و نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام شامل ہوں گے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی تقاریب، تقریری مقابلے اور آگاہی پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ نوجوان نسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہو سکے اور سوشل میڈیا سمیت جدید ذرائع ابلاغ کو مثبت اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تربیت حاصل کرے۔ اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے ساتھ ساتھ ایک قومی قرآن و سیرت نمائش بھی منعقد کی جائے گی، جس میں قرآن و سیرت سے متعلق نمونے، مطبوعات اور ڈیجیٹل مواد پیش کیا جائے گا۔ 11 ربیع الاول کی شب ایک قومی محفل نعت کا بھی اہتمام ہوگا۔ نیز اس موقع پر قومی مقابلہ کتب سیرت، نعت و مقالات 2025 میں نمایاں پوزیشن لینے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ تمام صوبائی حکومتیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اپنے اپنے فوکل پرسن نامزد کر چکی ہے تاکہ وزارت مذہبی امور کے ساتھ قریبی روابط اور مکمل ہمانگی سے تقریبات کا انعقاد کیا جا سکے۔ ہر صوبے سے ان سرگرمیوں کی رپورٹس، تصاویر
اور ویڈیوز وزارت کو بھیجی جائیں گی تاکہ ایک جامع قومی رپورٹ تیار کی جا سکے۔ یہ موقع صرف تقریبات کا انعقاد کا نہیں بلکہ ایک قومی حزم کا اظہار ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی نئی نسل کی کردار سازی کر سکیں، انہیں امن، محبت اور رواداری کا پیغام دیں گے۔ اور سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کو مثبت اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی راہ دکھائیں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن، اتحاد، اخوت اور جدید دور کے تقاضوں کو پورا کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان نسل کے سامنے ایک مثالی رہنمائی کے طور پر پیش کرنا اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ آخر میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں اور اس بابرکت موقع کی قومی یکجہتی، مذہبی ہمانگی اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ اس موقع پر غریب، نادار اور ضرورت مندوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ فرمائیں اور صدقات و خیرات کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائیں۔ خاص طور پر ملک کے مختلف خطوں میں آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں کے شکار عوام کی مدد کو ضرور پہنچے۔ میں آپ میڈیا کے سب نمائندوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم پیغام کو پاکستانی قوم تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میری تمام میڈیا ہاؤسز سے گزارش ہے کہ آپ سب اس مبارک موقع پر عشرہ رحمت للعالمین کی تقریبات کی بھرپور کوریج کریں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ بہت بڑا ایک موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس میں شامل کیا ہوا ہے، اور پوری امت کے لیے یہ ایک بہت عظیم موقع ہے، اور اس میں آپ کا تو بہت بڑا ہی کردار ہے، ہمیشہ رہتا ہے میڈیا کا۔ تو اس میں آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچے گا کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد کیا تھا۔ انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی، پوری انسانیت کے لیے آئے، کیونکہ ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور وہ اس کی دعوت و تبلیغ پھر اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس امت میں خاص میں بھی اور امت عام میں آپ اور ہم سب شامل ہیں، اور امت خاص میں جس طرح کے جن کو یہ پیغام ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی ہے، تو ان کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وجہ سے اس سال جو یہ 50ویں جو سیرت کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، تو وزارت نے اس میں خصوصی طور پر جو پروگرام ترتیب دیے ہیں، اس میں مجھے امید ہے کہ آپ بھرپور اس کی کوریج کریں گے، اس کے ذریعے لوگوں کو میں آگاہی بھی پیدا کریں گے، اور ایک اسلامی مثالی معاشرہ پیدا کرنے کے لیے آپ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلو ایک دائیں طرف سے شروع ہوتا۔ میرے دو سوال، پہلا سوال یہ کہ اس دفعہ آپ نے سوشل میڈیا کو موضوع کیوں بنایا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ جو آپ نے تقریبات کا اعلان کیا، اگر لوگ پبلک سے شرکت کرنا چاہے تو وزارت مذہبی امور نے کیا اس کا بھی کوئی طریقہ کار طے کیا ہے؟ اگر لوگ شرکت کرنا چاہے، جیسے آپ نے کہا کانفرنس ہوگی، پھر ایک دن پہلے 11 ربیع الاول کو بھی ایک محفل نعت ہوگی، تو اس حوالے سے اگر لوگ شرکت کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ ہم نے جو سوشل میڈیا پہ موضوع کے حوالے سے مطلب یہ جو عنوان رکھا ہے، اس کی اشد ضرورت تھی۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے موجودہ دور میں، تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے،
لیکن اس کردار کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ جب ہم نہیں سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو پھر صحیح طریقے سے پھر عوام کی، انسانوں کی رہنمائی نہیں ہو سکے گی. اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. دوسری بات، ہم عشرہ رحمت اللہ عالمین منا رہے ہیں، اور یہ پورے یعنی 10 دن پر یہ عشرہ ہوگا، 12 دن. تو 12 دنوں میں تقریباً کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس تک پیغام نہ پہنچے اور وہ شریک نہ ہو سکے. یہ عام اوپن ایک دعوت ہے سب کے لیے کہ وہ شریک ہو سکتے ہیں. ہماری جو سیرت کانفرنس یہاں مرکزی جو کیپٹل میں اسلام آباد میں منعقد کی جا رہی ہے، اس سے ہٹ کر صوبوں میں بھی ہوگی. ہم نے صوبوں کے وزراء کو، سیکرٹری صاحبان کو یہاں دعوت دی، وہ یہاں آئے. ان کے ساتھ ہم نے تفصیلاً جو پروگرام ہے وہ شیئر کیا ہے. وہ اپنے اپنے صوبوں میں نہیں بلکہ ڈویر کی سطح پر بھی اور ضلعی سطح پر بھی اس کا اہتمام کریں گے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں گے. لیکن زیادہ جو علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، اسکالرز ہیں، یا اسی طریقے سے جو لوگ مطلب اس سے علم رکھتے ہیں، ان کو زیادہ موقع ملے گا کہ وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھی، ڈویژنل سطح پر بھی، پھر صوبائی سطح پر بھی اس میں وہ اپنا رول ادا کر سکیں گے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ ایک 12 دن بھرپور طریقے سے ملک بھر کے مختلف بڑے چھوٹے شہروں میں اہتمام کیا جا رہا ہے. بلکہ مجھے بہت ساری دعوتیں آئیں مختلف جگہوں سے کہ جہاں آپ اس میں بھی شریک ہوں، اس میں بھی شریک ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ جہاں تک میں بھی شریک ہو سکا شریک ہوں گا. ہمارے بہت سارے اور ایم این اے صاحبان ہوں گے، سینیٹر صاحبان ہوں گے، اس کے ساتھ وزراء ہیں وہ ہوں، صوبائی سطح پر پی ایس صاحبان ہیں، باقی صوبائی گورنمنٹ کی جو ذمہ دار لوگ ہیں، وزراء ہیں، یا ہمارے سیکرٹریز ہیں، یا مختلف لوگ ہیں. کیونکہ یہ ایک پروگرام ہم سب کا ہے، اس میں سبھی جتنے بھی ہوں وہ شریک ہوں گے. جس حد تک اگر جس کو یہ موقع ملا تو ان کے لیے بھی بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے. جی بلا شبہ یہ ایک ایسا احسن قدم ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ نہ ہو عشق مصطفیٰ تو یہ زندگی. اور موجودہ صورتحال میں یہ بہت ضروری تھا سرکار سے میسج آئے. میرا تھوڑا سا ڈفرینس کویشچن ہے حج کے حوالے سے کہ عموماً ملکوں کو جو کوٹا ملتا ہے ان کی آبادی کی تناسب سے ملتا ہے، اور ہمارے نئے سینسز آ چکے ہیں اور وہ کیبنٹ نے بھی منظور اس کو کر دیا ہے. تو کیا آپ نے سعودی عرب سے اس حوالے سے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ ہماری جو تعداد ہے 190 سے وہ بڑھا کر 240,000 تک، یا جتنا بھی 1% کا بنتا ہے؟ ہاں جی بالکل بالکل. ہم نے جو ہماری نئی سینسز ہوئی ہے اس کے مطابق جو مسلم آبادی ہے تقریباً 23 کروڑ اور کچھ لاکھ ہے. اور اس حوالے سے ہم نے یہ ٹیک اپ کیا ہے. میں نے وزارت حج کے وزیر صاحب کو لیٹر لکھا ہے باقاعدہ، پہلے ہی سے ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہماری جو آبادی بڑھ چکی ہے اور جو کوٹا آپ جس آبادی کے تناسب سے مختص کرتے ہیں اس میں تقریباً 2,30,000 کا ہمارا اس آبادی کے مطابق بنتا ہے. ہم نے پہلے ان کو بھیج دیا، اس پر غور کر رہے ہیں. ہمیں کوئی جواب تو نہیں ملا لیکن ہم نے پہلے یہ ڈیمانڈ بھیج دی ہے. سردار صاحب یہ فرمائیں کہ ہم ہر سال کی طرح جو ہے بڑی عقیدت و احترام سے رحمت اللہ علیہ وسلم کا عشرہ منا رہے ہیں. الحمدللہ. تو کیا یہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ بھی جاری رہے گی سود کی شکل میں؟ وفاقی شرعی عدالت فیصلہ دے چکی، اور اسی بورڈ کے جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے اس کے ایک ممبر ڈاکٹر شبیر میسوی صاحب جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں ایک بڑی کانفرنس میں یہ کہا کہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک بھی سٹیپ ایسا نہیں اٹھا رہا اس وقت تک کہ وہ سود کے خاتمے کے لیے کوئی بھی سٹیپ اٹھائے گا. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سود ہی کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں کسی صورت میں کسی جگہ یہ معافی تو نہیں ہے کسی مسئلے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تاہم اس سلسلے میں جدوجہد جاری و ساری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں بھی یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے، اور اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 2028 تک یعنی ایک سود سے پاک ایک معاشی نظام لائیں گے. تو جب اس دفعہ بجٹ پیش ہوا تو میں نے اپنے وزیر خزانہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہدایات دی ہوئی ہے، جو بینکوں کو ہدایات دی ہوئی ہے، اور جو کنونشنل بینک ہے وہ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں
باقی اس سلسلے میں کنورٹ کر رہے ہیں. چونکہ امینڈمنٹ آپ کو پتہ ہے اس میں 2028 تک یہ موقع دیا ہوا ہے. تاہم بالکل ہم بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں. وزارت مذہبی امور کی طرف سے یا ہماری جو ذمہ داری ہے اس طرف سے ہماری طرف سے ہمیشہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے. ہم نے کی ہے, کوئی اگر کسی نے کی یا نہیں کی, میں ذاتی طور پر شروع سے یہ بات اٹھاتا رہا ہوں کہ سود کی کوئی گنجائش اسلامی معاشی نظام میں نہیں ہے. اور میں نے 1992 میں بھی تقریباً اس کے خلاف ووٹ دیا, اور اس کے بعد کسی موقع پر بھی کوئی موقع ملے. اس دفعہ بھی امینڈمنٹ 26 سے بھی امینڈمنٹ آئی تھی تو میں نے بھی جمع کی تھی, اور اس میں سینٹ سے مجھ سے پہلے ہی چونکہ جمعیت العلماء اسلام کی طرف سے آ گئی تھی تو وہ پاس کر دی تھی, تو آٹومیٹکلی وہ بل پاس ہو گیا. لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی اور کرتے بھی تو اس حوالے سے کوئی کسی جگہ نہیں, بہت ساری جگہوں میں چاہے کسی قسم کی تقریبات ہوتی ہیں, غزہ کے حوالے سے لوگ بات ضرور کرتے ہیں. چونکہ ہر سال ایک موضوع جو مختص کیا جاتا ہے, اس دفعہ پہلے سے یعنی طے کر دیا گیا تھا, مجھ سے پہلے طے کر دیا گیا تھا, تو یہ بھی ایک بہت اشد ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جو غزہ کے مظلوم ہمارے بھائی ہیں یا فلسطین کے بھائی ہیں, تو وہ تو عرصے سے پاکستان تو ہمیشہ ان کی حمایت بھی کرتا رہا ہے, ان کے حق میں آواز بھی اٹھاتا رہا ہے. ابھی بھی او آئی سی کی جو میٹنگ ہے, ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر وہاں گئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی نہ صرف حکومت بلکہ پاکستان کی پوری قوم جو اپنے فلسطینیوں بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑی بھی رہی ہے, اب بھی ہے, اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ بھی ہے. جی شہریار صاحب. جی سوال یہ سر, سوشل میڈیا کے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کا پتہ نہیں کیا اینگل کیا ہوگا آپ کا اس سال میں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو اس وقت لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, کوئی اسلامی حوالہ لینا ہو, کوئی ریفرنس لینا ہو یا کوئی حدیث چیک کرنی ہو, تو لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں. لیکن اس کے اوپر بے شمار ایسا مواد موجود ہے جو درست نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کی وزارت کا کیا کردار ہوگا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی ترویج, احادیث اور سنت کو پھیلانے کے حوالے سے؟ ہاں بالکل, بڑا اہم سوال ہے یہ. اسی حوالے سے بھی ہے, بہت سارے ایسے مواد ہے جو بالکل جس میں کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہے, کوئی اس کی تصدیق نہیں ہے, اور بغیر تصدیق کے وہ آگے پھیلایا جا رہا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں. اسی وجہ سے یعنی بڑا اہم موضوع بھی رکھا گیا ہے. اور پھر آپ نے ہم نے سب نے سنا ہے کہ حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ آدمی کے لیے یہ بھی نہیں ہے, اجازت نہیں کہ کوئی بات جو اس نے سنی ہے بغیر تصدیق کے آگے بھیج دے, آگے پھیلائے. اس کے لیے جائز نہیں, وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے. جب تک اس کو تصدیق نہ کرے اس کے بعد اس کو آگے بھیجے بے شک سے, اگر تصدیق ہو گئی, سچ ہے, حقیقت ہے, سارا ہے, پھر اس کو آگے بھیجے. لیکن موجودہ دور میں یہی تو بہت بدقسمتی کی بات ہے, جو بھی اگر خاص طور پر سوشل میڈیا کی جو بات کوئی سنی سنائی بات ہوتی آگے بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ایشو اس وقت جو ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. جی عثمان صاحب میرا جی یہ سوال ہے کہ شہریار بھائی کے سوال کی جانب لے کے چلوں گا سر, کہ آپ کے پاس یہ جو سوشل میڈیا پہ توہین مذاہب, توہین اہل بیت, توہین صحابہ, آپ نے ایک ڈیسک بھی بنا رکھا ہے, اس کی یہ پرفارمنس بتا دیں سر کہ اس میں آپ نے کتنا مواد ایف آئی اے کو کہہ کے جو گستاخانہ مواد ہے یا جو اسلام کی وہ کی جاتی ہے, اس میں قادیانی فیکٹر بھی ہے کہ وہ بھی بیچ میں کام کریں, تو اس میں سے آپ نے کتنا مواد آپ نے ہٹوایا ہے, کتنی کارروائی ہوئی ہے؟ جی اس میں ہمارے تو پورا ایک سیل ہے, اس میں پورا ہمارا ایک سیل ہے جو 70,000 سے زیادہ 17,000 سے زیادہ مواد اس طرح کا ہے جو کہ اس سے ہٹایا گیا ہے, اور اس کو پورا سیل جو کام کر رہا ہے, جو مواد آتا ہے اس کو وہ پی ٹی اے کو اور اس کو بھیجتے ہیں, اور اس کو ہٹایا بھی گیا ہے. سردار صاحب میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ہٹ کوٹا جو ہے نا وہ کمپلیٹ آپ کا ہو گیا, درخواستیں آپ کو بھی جمع ہو گئی الحمدللہ. اور اسی دوران کچھ لوگ جو ہیں کے پی کے والی سائڈ پہ, آپ کے علاقے والی سائڈ پہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے نا وہ آفت کی نظر ہو گئے ہیں, وہ ان کی کمی, اور جو کچھ لوگ
ड्यूटी के लिए वहाँ पे गए हुए थे, जो अप्लाई नहीं कर सके, उनके लिए क्या कोई तरीकाकार आपने रखा? देखो ये तो कुदरती आफात अचानक ही आई है, आपको पता है, लेकिन हमने दरख्वास्तें पहले ही मांगी हैं। और पहले ही तकरीबन जब हमने 4 तारीख से ये ओपन किया था तो तकरीबन इन हादसात से पहले ही हमारे पास पहुंच रही थी बहुत सारी दरख्वास्तें, यानी टाइम ही ऐसा था कि 4 तारीख से 9 तारीख उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की थी तो उनको मौका दिया ताकि वो मतलब है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। फिर 9 तारीख के बाद तकरीबन 13 तारीख तक 16 तक फिर यानी वो लोग वो भी और जो नए लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की वो भी शामिल हो सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तकरीबन हमारा जो है फिगर तो इस सिलसिले में यानी बहुत कम शायद लोग ऐसे होंगे जो मुतासर हुए होंगे, लेकिन ऐसा अगर कोई हुआ तो हम बाद में उसके बारे में अभी चूंकि जो हमने लोग वफात पा गए हैं उस इलाके में जो जाना चाह रहे थे, वफात वाले तो कोटे में किधर कमी हुई है, जी, तो उसको किस तरह ये पूरा करेंगे? जो वफात मेरा पा सवाल ये, चुके हाँ, हैं जो नहीं जा सकेंगे, जो नहीं जा सकेंगे हाँ, नहीं जा सकेंगे तो फिर बाद में एक पॉलिसी है उनके लवाकिन राब्ता करेंगे, सरदार साहब ये ठीक है ना, बताइएगा, जो उनके लवाकिन जो होंगे ना वो राब्ता करेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह मसला है। सरदार साहब ये बताइएगा कि पिछले हज के मौके पर वजारत मजहबी उमूर और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनके दरमियान ये बात बहुत आई कि आपके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से प्राइवेट जो हज ऑपरेटर्स थे उनको हाजियों को भेजने में मुश्किलात पेश आई और बहुत से लोग नहीं जा सके। इस साल आप इस कोऑर्डिनेशन के हवाले से क्या कर रहे हैं? जो सऊदी हुकूमत को अदायगियाँ करनी हैं उनके लिए कोई जो टाइम फ्रेम देखें जी, एक वाज़े पॉलिसी सऊदी गवर्नमेंट ने सऊदी वजारत हज ने दे दी थी जो 12 जुलहज्जा को उन्होंने पूरी दुनिया के लिए वो भेज दी थी। उसके मुताबिक यानी हम भी जो हमारी जो पॉलिसी बनी है उसी तालीमात के मुताबिक बनी है, टाइम लाइन जो भी थी उसके मुताबिक हम चला रहे हैं। और हमारी इस दफ़ा कैबिनेट ने भी बर वक्त हमारी जो पॉलिसी की अप्रूवल दी है, मंजूरी हो गई है। जो प्राइवेट सेक्टर से लोग थे जिनके लिए कोटा मुख्तस था उनके साथ भी हमारी जो वजारत की कोऑर्डिनेशन है फैसिलिटेट कर रहे हैं। बाकी जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकारी कोटा ज़्यादा हुआ तो उसमें लोगों ने आपने देखा कि बर वक्त मतलब दाखिले भी किए, हालांकि पिछले साल तकरीबन 3 अक़सात थी, पिछले लास्ट ईयर 3 अक़सात थी, इस साल 2 किस्तों में किया हमने और 2 किस्तों में इतनी तादाद में दरख्वास्तें पहुँची हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है कि लोगों का एतमाद भी है और वो इंशाअल्लाह हमारी भी दुआ है, कोशिश है कि उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, वो बाहर पर जा सकें और उनका एतमाद बाहर रहे। तो इंशाअल्लाह इस साल ऐसी बात नहीं होगी जैसे पिछले साल हो गई। उसमें बहुत सारी और वजूहत भी थी क्योंकि वो लोग उस वक्त जो सऊदी नई पॉलिसी जो थे उसको समझ भी नहीं सके थे, बहुत सारी ये वजूहत भी थी, लेकिन इस दफ़ा बर वक्त हर चीज़ हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं राब्ता रहेगा आप सबसे, आप सबको मुबारक हो।